نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوثر پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ معراج کے قصے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر کھولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، قیمتی موتی نہر کے ساڑھوں پہ پڑے، اور ساتھ فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوئے، دوسرا بیٹا بھی جسے طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، دوسرا بیٹا اسپیشلی جب وہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے کے اندر سانجی دیواروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار رہا کرتے تھے، چچا رہا کرتے تھے، چچا زاد بیٹے رہا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں اور خوشیاں منائی ہیں، اور کیا کہنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جڑ کٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں بھیجی اور کیا فرمایا، اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ سے بیٹا دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوثر عطا کرے گا۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا، آپ کا جو دشمن ہے جڑ تو اس کی کٹ جائے گی۔ پھر ابو جہل کی لاش بدر کے کنویں میں گلنے سڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورۃ